میرا دین اسلام سے تعلق ہے اور دین اسلام سے بہتر دین نہیں ہو سکتا ہے. کہاں سے پتہ چلا آپ کے پاس جو دین اسلام ہے وہ صحیح دین اسلام ہے؟ نبی سے لے کر تمام کی تمام شخصیات اس کتاب کی پیروی کریں گے تب جا کے وہ حق پہ آئیں گے. اس سے پہلے کوئی حق پہ نہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی پیروی کریں، ہمیں ثابت ہو جائے تو پھر وہ حق کا معیار، اگر نہ کریں تو نہیں ہے. اور اختلاف تو انہی شخصیات نے کی تھی جن کو یہ کتاب دی گئی تھی اور اس کا علم دیا گیا تھا. اس کا اصل عقیدہ یہی ہے، وہ کہہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار نہیں ہے. اس کا اصل عقیدہ یہی ہے. جب تک دلیل نہیں آئی تو بس وہ صرف نام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کسی مسلمان کو کیا جھجک ہے، کیا تذبذب ہے، کیا مشکل ہے؟ کہہ دے کہ میں تو ان کا غلام ہوں. حق ہم نے پہچانا ہے پیغمبر سے. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. دلیل تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ حق ہے، اور جس بات کو وہ کہنے اس کا ماننا واجب ہے، اور جس سے منع کریں وہ اللہ کا حکم ہی وہی ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. اللہ کی کتاب کی وحی کی پیروی کرے گا تو وہ حق پہ آ گیا. قرآن مجید آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہ رسول اور صحابہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ ان کو ایمان کا پتہ تھا، نہ ہدایات کا پتہ تھا، نہ کچھ پتہ تھا ان کو. اگر قرآن لانے والا معصوم نہیں ہے، اگر قرآن لانے والا خطا کر سکتا ہے تو قرآن پہ کیا آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ قرآن بھروسہ ہے؟ جو اس بھی آیت کو آپ تلاوت کریں گے آپ کو کہاں سے پتہ؟ جبرائیل آپ کے پاس تو نہیں آنا. قرآن خود کہتا ہے کہ اس وقت یہ تمام کے تمام صحابہ گمراہی کے اندر تھے، یہ شخصیات گمراہی کے اندر تھے. انہوں نے جتنی قرآن کی آیات پڑھی نا غلط ترجمہ کیا، اس اپنے غلط معنی نکالتے رہا. تفسیر پھر رہا ہے. اس کتاب کے وحی سے پہلے نہ آپ کو کتاب کا پتہ تھا، نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قبر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھوں کو شفاء عطا فرمایا. یہ بینہ نہیں ہے، دلیل واضح نہیں ہے. اے محمد آپ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف یہ کتاب اللہ اتارے گا. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. بولا صرف میری اطاعت کرو. قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے پھیر دیتے اور آپ اپنے طرف سے کچھ بنا کے ہمارے طرف منسوخ کر دیتے. اور یہ خود اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو ایک ہی صف میں انہوں نے ڈال دیا، فرق ہی نہیں ہے. اور انہوں نے وہ کفر کی آیات جا کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دی. اب انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے وما كنت مهتدي الكتاب والایمان، کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ وہی آنے سے پہلے کافر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے. آپ اس سے مراد لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا معیار حق و باطل نہیں ہے. یہ ان آیات میں سے ہے جو ان کی عصمت کی دلیل ہے.